یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ بحمدی تعالی اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف انت وشواس پر نہیں چھوڑا، اس رب ذوالجلال نے اس دین کی پختہ جڑیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک جو آج تک زندہ معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن پاک سے قرآن کی سچائیاں ہم نے آپ کے سامنے برسوں سے رکھی ہیں اور سب سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت بنا کر بھیجا، ہدی للناس۔ قرآن میں خود فرماتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ہدی للمؤمنین ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں ہدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب جو جتنی اس سے ہدایت حاصل کر لے جائے گا اتنی اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ صرف ہدایت ہی کی کتاب نہیں بلکہ بیمار ہو تو شفا کی بھی کتاب ہے، بھوکے ہوں تو تمہارے رزق کے لیے بھی یہ مداوا بن جائے گی۔ تمہارے زندگی کے پورے دستور اس میں مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا پورا زندگی کا دستور ہے، نظام حیات ہے۔ اور قرآن سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اگر ہمارے درمیان سے نکال لیا گیا یا اسلام سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یوں سمجھ لیں کہ روح نکال لی جا رہی ہے۔ اور ہزار کوئی بولے قرآن کو بدلنے یا ہٹانے یا نکالنے کے، اس مالک قرآن نے خود یہ ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہے ہمت تو بدل کر دیکھ لو، ہے تمہارے اندر طاقت تو اس کو مٹا کر کے دیکھ لو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں یہ ہماری استطاعت کے مطابق ہوگا، لیکن اصل اس کی حفاظت تو رب کریم خود فرما رہا ہے۔ آج میں اس ہدایت والی مقدس کتاب کے سلسلے میں ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ یہاں وقت بہت کم ملتا ہے اور مجھے آج طویل گفتگو کرنی تھی آپ کے درمیان، اور میرا یہ میسج عقل والوں تک بھی پہنچے اور بے عقل لوگوں تک بھی پہنچے، ان لوگوں کے درمیان بھی جائے جن کو صرف کیڑے تلاش کرنے کی عادت ہے، تاکہ اللہ چاہے تو انہیں بھی ہدایت مل جائے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی باتیں میں قرآن عظیم کو لے کر کے عرض کر دوں۔ قرآن کل اترا ہوا، پرسوں اترا ہوا، مہینے پہلے اترا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ پر بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بلکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، علم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کو فنا نہیں ہے۔ قرآن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو ورق میں جو لکھا ہوا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، مصحف۔ قرآن جو در حقیقت ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو علم الہی کو الفاظ میں جامہ پہنایا گیا اور اس کو ورق پر لکھا گیا تو ہم نے اس کو اٹھایا ہے، جو چھو سکتے ہیں ہم، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ اصل قرآن تک تو کسی کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکے گا، مٹانے کی بات تو چھوڑیں، وہ علم الہی ہے، اللہ رب العزت کا علم ہے۔ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس رسول پاک کے قلب اطہر پر جو کائنات کے سب سے اعلیٰ افضل رسول ہیں، افضل انسان ہیں، اشرف الرسل ہیں، میرے رب ذوالجلال کے سب سے پیارے حبیب ہیں۔ اور قرآن نے خود کہا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ روح الامین کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے۔
اے رسول آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ رب العزت کا علم ہے، اتارنے والے لے آنے والے جبرائیل امین ہیں، جس پر اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان ذوات کی بات میں کر رہا ہوں، نہ کوئی اللہ رب العزت کے شان تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ اس کے متعلق برا بھلا کہہ کر کے اس کی شان میں کوئی کمی کر سکے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچا سکے گا، نہ جبرائیل امین تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جب ان تین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو قرآن جو رسول پاک کے سینے پر اترا وہ اتنا محفوظ اتارا گیا ہے، اتنا محفوظ کہ صبح قیامت تک 1000 مشینیں، 1000 کمپیوٹر، 1000 انٹرنیٹ لے کر کے بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے، نہیں بدل سکیں گے۔ آپ سوال کر رہے ہوں گے کیا اس میں بڑی بات ہے؟ آج تو ایک خبیث مردود، ایک گندی نالی کا کیڑا جس کو سنگھیوں نے پال رکھا ہے، نام تو مسلمان رکھا وسیم نام، لیکن ہے در حقیقت وہ سنگھیوں کا ایک بنگی، اس نے یہ قرآن کو الگ چھاپنے کی کوشش بھی کی اور آیتیں حذف کر کے 26 آیتیں ایک نیا قرآن شائع کرنے کی بات کیا۔ پہنچا کیا تمہارے پاس قرآن؟ کسی کے پاس آیا ہے قرآن؟ اس کے گھر والے بھی نہیں پڑھ سکے ہوں گے، اس کو شاید ہو سکتا ہے پوری انٹرنیٹ کی دنیا مدد کرے، ایپلیکیشن بنانے والی آئی ٹی ٹیم بھی مدد کر کے دے دے۔ میرا چیلنج ہے اس کی موت تک بھی یہ اس کا بنایا ہوا ایپلیکیشن چل نہیں سکے گا۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بہت بڑی ڈینگ مار لیا، بہت بڑا اس نے تیر مار لیا؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور قرآن پاک کی تحریف اور تبدیل کی کوششیں کرتے رہے، لیکن چونکہ مولا نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک آیت میں تمہیں بتا دوں، اتنی پاورفل آیت ہے، 15ویں پارے کی آیت، رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول آپ فرما دیں، سارے جنات، سارے انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور سب مل کر کے چاہیں کہ میرے اس قرآن کی طرح بنا لیں تو ہرگز وہ بنا نہ سکیں گے۔ اتنا پاورفل چیلنج ہے، نہیں بنا سکیں گے۔ تم نکالنے کی کوشش تو کیے، دوسرا بنا کر کیوں نہیں لا سکے آج تک؟ خرابیاں ڈھونڈنے کی تو کوشش کیے، ایک اور قرآن کیوں نہیں بنا سکے آج تک؟ اس کے میسیجز کیا تم سمجھتے ہو عربوں کی طرح القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ؟ ایک سورے کو دیکھ کر کے کچھ عرب کے شاعروں نے بنا لیا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل۔ اس آیت کے وزن پر انہوں نے بھی سوچا ہم بھی بنا لیں گے، لیکن وہ خود ہی ہنس پڑے بنا کر، ان کو خود ہی لگا کیا بھدا ہم نے بنایا ہے۔ القاریہ ما القاریہ، اس کا معنی ہی کچھ اور ہے، دل دہلا دینے والی۔ وہ قیامت کے متعلق ہے، کیا دل دہلانے والی؟ تم کیا جانو کہ کیا ہوتی ہے دل دہلانے والی؟ وہ قیامت کے منظر کو اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ قاریہ میں، اور اس کے بدلے میں کچھ عرب کے جاہل شعراء بہت پیسے لے کر بنا کر لائے تھے کہ ہم بھی اسی ٹائپ کا کچھ بناتے ہیں۔ وہ بنایا کیا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگے، یہ کون سی سورہ ہے، یہ کون سی سورہ بنی؟ وہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہنس پڑے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا۔ میرے عزیزو، عرب والے جو عربی کے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تھے، ان کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آیتیں لکھ کر کے چیلنج کیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلے شاعروں کے شعر لٹکائے جاتے تھے، کیونکہ عرب میں اس وقت لٹریچر کا دورہ تھا، جو سب سے اچھا شعر لکھتا
وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا، اور جب کوئی دوسرا اس کا جواب لکھتا تو یہ پہلا والا نکال دیا جاتا، پھر نیا والا لگایا جاتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ مقابلہ کئی سال تک چلا، کئی دنوں تک چلا، جب قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے لگایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 ہی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی آیتیں، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بھی ہے۔ اتنا ہی لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا۔ اب عربوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے، شاعروں کو بلاؤ، پیسے دے کر کے بلایا گیا، آؤ اس کا جواب دو۔ بہت سارے آئے دیکھے، کیونکہ اس کا جواب لکھنا معمولی نہیں تھا۔ یہ ہے تو چھوٹی سورہ، لیکن معنی کے اعتبار سے ہر آیت میں ایک سمندر موجود ہے۔ اس کے مفاہیم، اس کے ترجمے کرنے بیٹھ جائیں، ہر لفظ کا ایک بہت ہی بلیغ معنی ہے، فصیح معنی ہے۔ تو ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے کہا میں جواب لکھ دیتا ہوں۔ اس نے اس کے نیچے اپنی جانب سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اسی کے وزن پر لکھا اس نے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنا لکھا تھا۔ نیچے اس نے جا کر کے لگا دیا ما ھذا کلام البشر۔ وہ کہتا ہے میں اس کا جواب یہ لکھتا ہوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ پر یہ لٹکانے کا سلسلہ بھی بندی ہو گیا۔ آخری مرتبہ قرآن کی وہی سورہ لگائی گئی، اور آج تک پھر دوبارہ کوئی چیلنج کے لیے لا نہیں سکا۔ عزیزان گرامی، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن مقدس ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے۔ یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا۔ میں نے اس سے قبل شاید 1 سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے جو یعنی مراحل ہوتے ہیں 9 مہینے، آج جا کر ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، پروسیس کیا ہے، قرآن پاک نے ایمبریالوجی کا پورے تھیسس اس میں بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ علم نباتات، علم جمادات، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نجوم، تمام چیزوں کو قرآن نے گھیرا ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں تمہیں ملے گا۔ اور رہی بات میتھمیٹکس کی، اللہ اکبر، پورے قرآن کی آیتیں میتھ سے ایسی جوڑی گئی ہیں الگ الگ انداز سے، جس نے قرآن کو دیکھا ہے اس نے ویسی تشریح بھی کی ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہ 1400 سالوں سے قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یا میرا تجزیہ نہیں ہے، میرا تجزیہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر موجود بڑے بڑے ماہرین جو دنیا کا سروے کرتے ہیں انہوں نے یہ نکال کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو، کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ یہاں آپ مجھے بتاؤ، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے قرآن ختم نہ کیا ہو، حالات ایسے آ گئے ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، بغیر قرآن کے میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ اتنا بھی پڑھتا ہے تو گویا کہ قرآن کی 2 آیتیں اسے معلوم ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قل هو اللہ احد اس کو آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اتنا قرآن پڑھنے والے تم کروڑوں مسلمانوں کو دیکھو گی، کروڑوں مسلمان ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے
کوئی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی مہینے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی سال میں ختم قرآن کرتا ہے، کئی تو ایسے ہیں جو دن میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے چند اشخاص کو بھی پیدا کیا۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے، دن میں ایک، رات میں ایک، اور پورے رمضان کی تراویح میں ایک۔ اس طرح سے تقریباً 61 قرآن آپ کے ختم ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں بتایا گیا ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی قبر ہے آج بغداد میں، اس جگہ پر آپ نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں۔ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ بتا دوں۔ قرآن پاک میں محو ہونے والے، مشغول ہونے والے ایسے بزرگ ہیں۔ بہرحال میں کٹ کرتا ہوں اس واقعے کو، پھر کبھی مجھے کچھ زیادہ طویل گفتگو کرنی ہے کیونکہ دلائل کی روشنی میں۔ میں آج عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا۔ ہم نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جن کو 2 اور 2 کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن پورا قرآن یاد رہتا ہے، حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے لیے کسی سید زادے کا ہونا ضروری نہیں، پٹھان کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، شیخ کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، وہ ایک کسان کا بیٹا بھی چاہے تو قرآن حفظ کر سکتا ہے، قرآن پاک کا وہ حافظ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی عطا ہے میرے عزیزو۔ قرآن کا یہ معجزہ تو دیکھیں، اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی اترتا ہے۔ کئی پنڈتوں کے بچے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ دسیسہ کاری کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے یا عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یاد کر لے جاتے ہیں قرآن کو۔ اپنی کتاب یاد نہیں کر پاتے لیکن قرآن یاد ہوتا ہے، قرآن یاد ہوتا ہے۔ کہاں سے یاد کریں گے؟ 10 12 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے سب نسخے الگ ہیں، یہاں کے بازار میں الگ ملتی، وہاں کے بازار میں الگ ملتی ہے، کون سی یاد کریں گے؟ ادھر کی یاد کریں، ادھر کی یاد کریں۔ لیکن قرآن کا ایک معجزہ ہے، امریکہ میں بھی اٹھاؤ تو وہی قرآن ملے گا، ہندوستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، سعودی میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، پاکستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ترتیب کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقرر کیا وہ ایسے علماء، مفسرین، محدثین ہیں۔ اللہ کئی مفسرین ایسے ہیں جو اس کی تفسیر کیے، کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس کے نحوی معنی کو بیان کیے، کچھ لوگوں نے تفسیر لکھی جو اس کے صرفی معنی کو بیان کیے۔ گاڑا ہو رہا ہوگا، بس سنتے چلو۔ کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اس میں سے واقعات جتنے ان کی تفسیر کیا، کچھ مفسرین ایسے ہیں جو ان میں آیات احکام کے ہیں، حلال حرام، کیا کیا جائز ناجائز، صرف ان آیات کی تفسیر کیا۔ اس طرح سے جانتے ہیں تقریباً ابھی دنیا میں 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، الگ الگ انداز کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ہر ایک نے جس نظر سے قرآن پاک کو دیکھا اس نظر سے وہ تفسیر کرتے گئے، اور مفسرین کی تعداد بھی بے شمار۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، مفسر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کی خدمت پر لگا ہے، قرآن کو کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ ان میں مفسرین وہ بھی ہیں جنہوں نے آیتیں بھی گن کر رکھی ہیں، آیتیں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود پورے حروف بھی گن کر کے رکھے ہیں۔ صرف حروف ہی نہیں، بعض مفسرین وہ ہیں جو ان میں موجود نقطے بھی گن کر کے رکھے ہیں، یہ بھی گنا ہے کہ کتنی مرتبہ با آیا ہے، کتنی مرتبہ تا آیا ہے، کتنی مرتبہ یا آیا ہے، کتنی مرتبہ سین ہے، شین ہے۔ قرآن کے ہر حرف کو محفوظ کر کے رکھا ہے مفسرین نے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، عقل حیران ہوتی، آج تک کسی کتاب پر اتنی خدمت نہیں ہوئی۔ ان مفسرین کی تربتوں پر لاکھوں سلام۔ انہوں نے یہ تک لکھ دیے کہ قرآن میں کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں اور کتنے پیش ہیں، یہ تک بھی لکھ دیا۔ زبر کی تعداد کتنی، زیر کی تعداد کتنی، پیش کی تعداد کتنی، سورے کتنے ہیں یہ تو موٹی موٹی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، منزلیں 7 ہیں، یہ سب تو موٹی موٹی باتیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے۔ لیکن مفسرین نے اس کے نقطے، حروف، زبر، زیر سب جمع کر کے رکھ لیا۔ اب یاد کرنے کے لیے اتنی آسان اللہ نے بنایا۔
अल्लाहु अकबर। किसी को 3 साल में याद हो रहा है कुरान, किसी को 2 साल में याद हो रहा है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कभी 7 महीने में कुरान याद करते हैं। आपको पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने किसी ने ख़त लिखा, हज़रत मौलाना हाजी हाफिज़ व कारी अहमद रज़ा खान साहब, हाफिज़ नहीं थे आप, हाफिज़ नहीं थे। ख़त आया, शाबान की 29वीं थी, आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज़ भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज़ हूँ तो क्यों ना हिफ्ज़ शुरू करूँ। फरमाते हैं कि रोज़ाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। जब 30वीं तरावी आई तो आला हज़रत हाफिज़ कुरान भी हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनके सीनों को खोल रखा था। कोई 1 महीने में हाफिज़ कुरान होता है। अच्छा, और ऊपर जाएं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शागिर्द हैं, इनके एक शागिर्द हैं, 2 शागिर्द मशहूर हैं, इमाम अबू यूसुफ और एक इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी। ये छोटे थे जब इमाम आज़म के पास पढ़ने के लिए आए थे, दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे लोगों को करीब रखने से थोड़ा सा बचते थे, कहते कि और पढ़ के आओ, जब थोड़ी जवानी आ जाए तब मत दरसगाह में बैठना। इमाम मोहम्मद बहुत बचपन में ही इल्म के तलबगार थे, शौक ज्यादा था, आए और कहा कि हुजूर आपकी दरसगाह में बैठना चाहता हूँ। इमाम आज़म ने देखा कि ये हटता नहीं, जाता नहीं, तो एक शर्त लगा दिया, कहा बेटा मैं उसी को पढ़ाता हूँ जो हाफिज़ कुरान होता है, क्या तू हाफिज़ है? कहा नहीं, हाफिज़ तो नहीं। इमाम आज़म ने कहा कि इसको छुट्टी करें, हिफ्ज़ करने में जो ज़माना गुजरेगा उसके बाद आएगा। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी चले गए, यानी दिल में बात तो रही कि दरसगाह में बिठाया नहीं, चलो ठीक है, जा करके फिर 8 दिन के बाद वापस दोबारा आए। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा फिर आ गए तुम, मैंने तुम्हें भेजा था। इमाम मोहम्मद बिन हसन कहते हैं हुजूर पूरा कुरान हिफ्ज़ करके आया हूँ। आपने 8 दिन कबल कहा था, उस 1 हफ्ते में मैं हिफ्ज़ कुरान करके आया हूं। ये अल्लाह का कलाम है, वो जिसके सीने में चाहे उतार दे। और ये रब्बे ज़ुल जलाल की आता है। ये तो मैं दिनों की तादाद बता रहा हूं, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल, 3 साल, 8 दिन। मौला अगर चाहे तो मिनट में भी किसी के सीने में उतारे, यह उसका करम है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, वो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान के बारे में हम मुसलमानों का अकीदा वही है जो सहाबा इकराम का अकीदा रहा, जो ताबईन का अकीदा रहा। हम कुरान को हर किताब से फौक़ियत देते हैं, हर किताब से देते क्या है, हकीकत में उसकी हकीकत ही यह है कि कुरान अल्लाह की किताब है और इससे बढ़कर रूए ज़मीन पर कोई किताब नहीं, कोई किताब नहीं। आज तक महफूज किताब पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान पाक है। ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई इसे तोड़ सकता है तो तोड़ करके दिखाए। मैं कुरान पाक की हर हर्फ और हर आयत, हर सूरे को साबित करके दिखाऊंगा कि 1400 साल से कुरान कैसे महफूज है। और बाकी दूसरी किताबों में क्या क्या खुरद बुरद हुआ है वो भी हमें पता है, किसके कितने नुस्खे मिलते हैं, कितने अलग अलग किताबें कहाँ कहाँ से शाया होती हैं। मुकद्दस किताबों की बात कर रहा हूँ, सब खुरद बुरद हो गए हैं। कभी पंडितों ने बदल दिया, कभी पादरियों ने बदल दिया, कभी यहूदियों के हकीमों ने बदल दिया। जैसे जैसे मौका आता रहा वो अपनी मुकद्दस किताबों को बदलते रहे। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हर एक के हाथ से महफूज रखा है।